بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس فتنہ سے پناہ مانگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میرے زمانے میں آیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد کے زمانے میں میری امت کے بیچ میں اس کا ظہور ہوا تو میری امت اپنی ایمانی طاقت اور اپنی ایمانی قوت کے بل بوتے پر دجال کے ہر فتنے کا مقابلہ کرے گی اور اس کے فتنے سے اپنی پوری طرح بچاؤ کرنے کی تدبیر اختیار کرے گی۔ ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دجال کے عظیم فتنے کے بارے میں جانیں۔ اس کے لیے میں چند باتیں تفصیلاً آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں لائن بلائن، کہ دجال کب آئے گا اور کیسے آئے گا اور اس کا قتل کیسے کیا جائے گا، دنیا سے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ذرا مختصر میں دل کے کانوں سے ان باتوں کو سماعت فرمائے۔ واقعہ یہ ہوگا کہ دمشق اور شام میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوگی، جس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، مسلمان جیت جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان دمشق کو فتح کرنے کے بعد روم کی طرف بڑھیں گے، اور روم جانے کے بعد وہاں حضرت امام مہدی پہلے سے تشریف لا چکے ہوں گے، مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی قیادت میں وہاں جنگ کی تیاری کریں گے۔ اتنے میں مسلمانوں کے پاس یہ اطلاع پہنچے گی، یہ خبر پہنچے گی کہ دمشق میں دجال آ چکا ہے، تو پھر مسلمان الٹے پاؤں روم سے دمشق کی طرف پلٹ کر آئیں گے، اور آنے کے بعد حضرت امام مہدی کی قیادت میں دجال کے خاتمے کی تدبیر کریں گے، ان کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان روم سے دمشق کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہوگا کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا فجر کے وقت، جو کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مسلمان جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو بے پناہ خوش ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک اس وقت نازل ہوں گے جو فجر کی اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی سے نماز فجر پڑھانے کا حکم دیں گے، تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نماز پڑھنے کی درخواست پیش کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر ادا کریں گے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں لگ جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، اور اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کو اپنی طاقت کے بل پر گمراہ کرے گا اور اپنے آپ کو خدا باور کرائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ حقیقی خدا، حقیقی طاقتور میں ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ فرمایا گیا حدیثوں کے اندر کہ اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جہاں چاہے گا، جب چاہے گا بارش کروا دے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا وہاں سے سبزہ اگا دے گا، اتنی طاقتیں اس کے ہاتھ پر ہوں گی۔ لہذا جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا وہ دجال کے اس فتنے کا شکار ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور پھر اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، مگر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی دجال کے مکر و فریب میں نہیں پھنسیں گے، دجال کے جال میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نکل جائیں گے۔ بہرحال 40 دن کے پوری دنیا میں چکر کاٹنے کے بعد دجال آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب اور پیچھا کریں گے۔ دجال پوری دنیا کا چکر کاٹے گا مگر مکہ مکرمہ میں حرم پاک کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے
تو ایک جگہ جس کا نام ہے مقام لد، اس جگہ پہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد ان یہودیوں کو بھی قتل کریں گے جو دجال کے قاتل، دجال کے معاونین ہیں، دجال کے حمایتی ہیں، ان تمام لوگوں کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ چنانچہ جیسے ہی دجال کا قتل ہوگا، اس کے بعد یہود درختوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے، تو درخت کے بغل سے آواز آئے گی کہ یہاں یہ لوگ چھپے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے جو اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے درختوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کے بعد جتنے لوگ بچیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تبلیغ شروع ہوگی، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی 7 سالوں تک اس دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مخلوق کو اور اس دنیا میں رونما کرے گا جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج جب اس دنیا میں آئیں گے تو سب سے پہلے وہ دنیا میں فتنہ برپا کریں گے، دریائے فرات کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہر طرف وہ قتل اور غارت گیری کا بازار گرم کر دیں گے۔ دنیا کے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوں گے تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ جب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو ادھر سے تیر خون آلود ہو کر زمین پہ گرے گی، جس سے یاجوج اور ماجوج سمجھیں گے کہ ہر طرف لاش ہی لاش ہے، اور ہر طرف کے قتل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہے۔ احادیث نبویہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور دجال کے ہر فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔